کو حاصل کرنے کے لیے پیروی، فالو، اتباع کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ اتباع ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی اتباع کر رہے ہیں اس کا ہر اسٹائل اختیار کرے، کھانے کا بھی اسٹائل، سننے کا بھی اسٹائل، بولنے کا بھی اسٹائل، سونے کا بھی اسٹائل، ہر چیز کو اختیار کرے۔ تو اس قانون کے حساب سے یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ یہ دستور بتا رہے ہیں کہ اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی اتباع کرو۔ اور ایک جگہ دوسرا قانون یہ بتایا گیا کہ فَاذْكُرُونِی، اگر تم مجھے یاد کرو گے اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو، جیسا کہ پیشرو مخرر نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کسی بھی ایکس وائی زیڈ گھرانے میں پیدا کر دیتے، کہیں بھی کرتے، اشرف المخلوقات میں ہی نہیں رکھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازلی ایمان خطئی جنتی، وہ ایک مرتبہ تنکا اٹھا کر کہتے ہیں، ایک معمولی تنکا اٹھا کر کہتے ہیں، کون؟ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، خدا کے پاس اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، کہیں بھی بنا سکتا تھا، لیکن پاک گروہ میں، مقدس گروہ میں بنایا ہے۔ تو ایک بات توجہ سے سماعت فرمائیے، کان کھول کر سن لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہدی کی قوم کو بھی فضیلت یوں ہی نہیں دی، قانون کو بھی بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ محبت کو حاصل کرنے کے لیے اتباع رسول کرو۔ یہ قانون ہے فَاذْكُرُونِی، یہ قانون ہے اذکرکم۔ اگر یہ قانون تم فالو کرو گے تو پھر یہ قانون کے مطابق میں تمہیں اجر دوں گا۔ یہ قانون ہے، لیکن یہ قانون بدل رہا ہے مہدی کے گروہ پر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیروی کرو یا نہ کرو، تم تو پیروی کرنے والے ہیں۔ پیروی کی صفات کو آگے بتایا جا رہا ہے، لیکن یحبہم، پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ ہم نے تم پر تمہارے عشق الہی، مقصد حیات اور زندگی کے سب سے بڑے ٹارگٹ کو مہدی دنیا کے سامنے بتانے والے ہیں، تو ان کے فالوورز میں بھی اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوگی، لہٰذا قانون بدل دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اب آگے صفت بتا رہے ہیں، آگے ان کی کوالٹیز بتا رہے ہیں، آگے ان کی خصوصیات بتا رہے ہیں، آگے ان کی صفات بتا رہے ہیں۔ اتباع میں جو ڈھل گئے ہیں، اتباع میں جو چھا گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم دل، وعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں سخت گیر، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ۔ تو جتنی صفتیں ہیں بعد میں بتا رہے۔ تو یہ دستور، یہ قانون اللہ تعالیٰ مہدی کی قوم کے لیے بدل دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہدی کے تعلق سے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے حبیب ارشاد فرما دیے کہ المہدی منی یخفو اثری ولا یخفی، مہدی مجھ سے ہے اور میرے قدم بقدم چلیں گے، پیروی مکمل کریں گے، اتباع میں اتنے کامل، مکمل اور اکمل ہوں گے کہ مقصد حیات آسانی کے ساتھ حاصل ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہے، میرے قدم بقدم چلیں گے اور خطا نہیں کریں گے۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو ایسی مبارک قوم میں پیدا کیا ہے، بے مانگے وہ دولت ملی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب انسان کچھ کماتا ہے، کچھ اکاؤنٹ بھاری ہو جاتا ہے، تو سوچ بھی بڑی بھاری ہو جاتی ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو رکھنا پڑتا ہے، حساب و کتاب دیکھنا پڑتا ہے، کتنا آیا، کتنا گیا، کہاں سے آ رہا، کدھر سے آ رہا ہے۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دولت دی ہے، تو اسے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم محبت الہی ہی ہمارا ٹارگٹ ہے، زندگی کا مقصد وہی ہے، مقصد کے خلاف جی رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ انسان کیسے کامیاب ہوگا۔ بہرحال پریپریشن ایک ایسی چیز ہے، انسان جب تک پریپیئر نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت ہی سب سے اعلیٰ ہے۔
تو آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے. پیش ہے تجھ کو سفر، زیادہ سفر پیدا کر. زیادہ سفر پیدا کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی کی اتباع، مہدی کی اتباع کریں. اتباع کرنے کے بعد ہی ہمیں محبت ملتی ہے. لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ انسان کے پاس ضروری غیر ضروری ہو گیا اور غیر ضروری ضروری ہو گیا. بالکل الٹی ٹرین چل رہی ہے اور انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسی ہی زندگی اختیار کرنے کے بعد آخرت میں جب جائیں گے تو یقیناً رسول مہدی کے گروہ میں شامل رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی دیکھ لیجیے آپ کہ انسان جتنا ترقی کے نام پر خرافات کر رہا ہے، دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں. ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اپنے فیملی ریکوائرمنٹس پورے ہو، میرے اپنے بیوی بچوں کا اسٹائل، لائف اسٹائل اچھے سے اچھا ہو، ایجوکیشن اچھا ہو، تعلیم اچھی ہو، غذا اچھی ہو. تو وہی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جسم پہلے نہیں تھا، دیا گیا اور پھر مٹی بنا دیا جانے والا ہے. جو روح ہے انسان کی وہی اصل ہے. اس روح کے جو ریکوائرمنٹس ہے، اس روح کی جو غذا ہے، جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے. لیکن انسان آج کا ایسا ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. اب فعل بد خود کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیطان کر رہا ہے یا شیطان کرا رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرما دیے کہ انسان کے دو ظاہر دشمن، دو باطن دشمن، یہ سارے دشمنوں سے بچنا چاہیے. دشمن کبھی بھی کسی بھی اینگل سے صرف دشمنی نکالتا ہے اور محبت نہیں کرتا. تو اس اعتبار سے آج کے میلاد کے مقدس موقع پر میں آپ سے میسج کے طور پر یہی کہوں گا کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کا جو ویدر رہتا ہے، کبھی دن ایک دم چھوٹا تو کبھی رات بڑی. انسان جاب کے لیے سب کچھ کرتا ہے. آیت شریفہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. ٹائم کی اہمیت مہدی علیہ السلام بھی ارشاد فرمایا. جاب کے لیے دیکھ لیجیے آپ انسان کتنا پریپیئر رہتا ہے. ایسے سردی کے موسم میں اسنو گرتی ہے تو اس وقت معمول سے آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے تاکہ گاڑی کا ہیٹر چالو کر سکے، گاڑی کو ہیٹ کر سکے. وہی انسان کو جب بتایا جاتا ہے، اس کے کان میں یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو کہتے ہیں کہ آج تو ویکینڈ ہے، سونا ہے آج تو. انسان کو دیکھ لیجیے آپ کتنا کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. مقصد حیات، محبت کا پیمانہ بدل گیا. ٹارگٹ، فوکس کدھر کرنا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، فوکس جدھر کرنا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور جدھر نہیں کرنا ہے ادھر پورا فوکس کر کے اپنی نمازوں کو برباد کرے. نماز ایک ایسا بنیادی رکن اسلام ہے. نماز کے تعلق سے اگر بولنے لگوں تو 2 گھنٹے کم سے کم آسانی سے لے سکتا ہوں. نماز ایسا رکن اسلام ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. مہدی علیہ السلام 12 سالہ حالت جذبے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے دیا جا رہا ہے نماز پڑھیں، پھر جذبہ طاری ہو رہا ہے. شہداء شہید ہو رہے ہیں، شہید ہونے کے بعد بدن سے سر جدا ہو جاتا ہے، بدن نماز پڑھتا ہے، اور جب سر بدن پر رہتا ہے، سر الگ ہوتا ہے، سر بھی نماز پڑھتا ہے. تو یہ نماز ایک ایسا بنیادی رکن اسلام ہے. نہ سفر میں معاف ہے، نہ حضر میں معاف ہے. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرنا ہے. یہاں تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ٹھنڈے پانی کی تو بات ہی نہیں رہی. جب چاہے لیفٹ پر گھما لیجیے گرم پانی آ جاتا ہے. تو نماز جیسے بنیادی رکن اسلام کو قبلہ معلوم نہیں. اس کے باوجود بتا دیا گیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، لیکن چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو پورے ایک جگہ کر دیتے ہیں، ایک جگہ کر کے عشاء کی نماز میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گفٹ دیتے ہیں کہ چلو پورے 5 وقت کی نماز پڑھیں. یہ کہاں کا دستور ہے؟ مہدی علیہ السلام کا سب کی بھی شرائط بتائے. اور ایک چیز ہے کہ محبت کے تعلق سے، جیسا میں نے پہلے شروع میں معنی کیا کہ وہ چیز جس کا فطرت کا میلان جس طرف زیادہ ہو، جھکاؤ.
اگر انسان کو خدا کی قسم نماز کے تعلق سے اس کا جذبہ سچا ہو تو ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس کی نماز قضا نہیں تو چھوٹے چھوٹے بہانے پر بڑی بڑی نمازیں چھوڑ دیتا ہے. نماز کے تعلق سے ایسا ہوتا ہے، یا پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ایسی ویسی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں محبت نہیں، اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں گئے ہیں، لباس بھی صحیح نہیں، دل بھی پاک نہیں، وضو بھی برابر نہیں. آج کل میں نے کئی ایسے لوگوں سے سوالات سنتے ہوئے دیکھا ہے، بہت ساروں کا سوال یہ ہے کہ کیا میاں پیتاووں پر سے ہاتھ پھرا لینے سے وضو ہو جاتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ اذا خمتم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا خمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا، دھو لو، وجوہکم، چہرے، وایدیکم الی المرافق، اپنے کونیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور پیروں کو دھو لو ٹخنوں تک. دھونے کا حکم ہے، مسح کرنے کا نہیں ہے. یہ جوکر نائک جیسے لوگ آ کر مسلمانوں کو گمراہ کر دیے ہیں. حب نبی کیسا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حب نبی کیسا ہونا چاہیے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصال مبارک کا وقت قریب ہے، آپ پر غشی طاری ہے، آپ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، بخار کی حرارت زیادہ ہے. ایسے موقع پر ایک مرتبہ پانی کا برتن منگایا جاتا ہے، آپ وضو کرتے ہیں، مکمل وضو کرتے ہیں، پھر سے غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر غشی طاری ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر پانی منگاتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر غشی طاری، تو 3 مرتبہ آپ وضو فرماتے ہیں. 3 مرتبہ وضو فرما کے 2 کے سہارے مسجد میں آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں. تو وضو کی اور نماز کی اہمیت کتنی ہوئی. آج آیت شریفہ میں جو بتایا گیا، سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، 4 کمپلسری فرض ہیں. ایک ہے چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پیروں کا ٹخنوں تک دھونا. اب دھوئے نہیں تو مسح کرنا کہاں ہے؟ میدان جنگ میں موزہ جو پہنا جاتا، جو چمڑے کا ہوتا ہے، اور وہ بھی بغیر سیون کا، ٹخنے سے کافی اوپر ہوتا ہے. وضو کی حالت میں پہننے کے بعد کچھ نمازوں کے لیے اند شریعہ جائز ہے، شریعت کے پاس. لیکن آج پیتابوں پر ہاتھ پھرا کر سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا. جب وضو ہی نہیں ہوگا، وضو میں کا ایک اہم فرض نہیں ہوا، تو نماز کیا ہوگی؟ نماز کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک انسان جب ایک پروفارما جب کمپلیٹ کرنے بیٹھتا ہے تو جہاں جو چیز ہوتی ہے، جیسا لکھنا، جو پرٹیکولرز لکھنا ہوتا ہے، اگر نہیں لکھتے ہیں بولڈ لیٹرز میں تو پھر بولڈ لیٹرز میں لکھنا ہے، کیپٹل میں تو کیپٹل میں، جہاں پر فادر کا نام وہیں پر فادر کا نام. اگر وضو برابر نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ فائل آپ کا انکمپلیٹ. اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے اپروچ ہوں گے؟ تو آج بہت سارے باتوں کے تعلق سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قوم مہدویہ عالیت اور فضیلت کے کام، یعنی چھوٹے موٹے کام کرنے والی قوم کا نام قوم مہدویہ نہیں ہے. کسی بھی مسئلے میں جو عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کو جلدی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے ہی اختیار کیا گیا ہے. جیسا کہ اگر انسان جو ہے حالت سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، قرآن کا حکم ہے، لیکن مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کے حساب سے سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنا عالیت ہے.